اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ایران عراق جنگ کے زمانے میں کچھ علماء آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا ذکر کریں، کچھ ایسی دعا پڑھیں کہ اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اس صدام کو صفحہ ہستی سے نابود کر دے اور ملت عراق اور ملت ایران سکھ کا سانس لے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اذکار موجود ہیں کہ اگر ان اذکار کو پڑھا جائے تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن مصلحت اس چیز میں نہیں ہے کہ ایسے اذکار کو جاری کیا جائے۔ معلوم نہیں کہ صدام کے واصل جہنم ہونے کے بعد کون اس کی جگہ لے گا، لہٰذا ابھی ممکن ہے کہ اس حالت میں ذکر کر کے صدام کو نابود کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس سے کوئی بدتر شخص آئے اور آ کر وہ صدام کی جگہ کو سنبھال لے۔ لہٰذا فی الحال نہ تو اس چیز کی مصلحت ہے، نہ ہی مشیت الہی اس چیز میں ہے کہ صدام سرنگوں ہو۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کو مشیت الہی کا علم تھا اور فرما رہے تھے کہ ابھی مصلحت بھی نہیں ہے، مشیت الہی بھی نہیں ہے، وگرنہ ہمارے پاس ایسے اذکار موجود ہیں کہ اگر ان ذکر کو جاری کیا جائے زبان پر تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہماری آپ کے ساتھ جو گزشتہ گفتگو یا ستار العیوب کے بارے میں تھی، آپ اس گفتگو کو اسی گفتگو کے ذیل میں جا کر مشاہدہ کریں اور سماعت کریں کہ اگر بزرگان دین کو کسی کے کچھ عیب کا علم ہو جائے، اسرار کا علم ہو جائے، تو وہ مشیت الہی سے تجاوز نہیں کرتے اور خداوند متعال کے فرمان کے فرمان بردار ہوتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ بہجت ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اذکار موجود ہیں، ہم ذکر کریں تو صدام کو نابود کر سکتے ہیں، لیکن مشیت الہی نہیں ہے، خداوند متعال نہیں چاہتا ہے، مصلحت نہیں ہے کہ صدام کو ایسے اذکار اور ایسے اوراد کے ذریعے سے نیست و نابود کیا جائے۔ جو خداوند متعال کی مشیت ہے، ہمیں اس مشیت کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ایسی دعائیں، ایسے ورد، ایسے اذکار نہیں کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کے ارادے پر اپنا ارادہ لاگو کرنا چاہیں۔ ایسے اذکار اولاً تو درست نہیں ہے کہ آپ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے پر مقدم کرنا چاہیں، یہ درست نہیں ہے ہرگز۔ خداوند متعال نے جو ارادہ کیا ہے، بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مطیع محض ہو، خداوند متعال کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے۔ بندے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے خداوند متعال کے ارادے کے آگے۔ وہ کسی سے کہا کہ آپ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو میرا مولا چاہے میں وہی کھاؤں گا۔ کہاں سو گے؟ کہا جہاں میرا مولا سلا دے میں وہیں سو جاؤں گا۔ اور اسی طرح کے چند اور سوال کیے تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ میرا مولا جو چاہے میں اس کے فرمان کے آگے فرمان بردار ہوں۔ تو کہا کہ تم خود کو کچھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود کچھ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پسند کرو گے، کہاں سونا پسند کرو گے، کہاں بیٹھنا پسند کرو گے، کیا کھانا پسند کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں اور بندے کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے مولا کا مطیع فرمان بردار ہوتا ہے اور بندے کا خود سے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم بندے ہیں تو ہمارا خود سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ جو چاہے ہمیں اس کی فرمان برداری کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی مشیت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے، ہم دعا کے جو ہے وہ اختلاف نہیں کر رہے، لیکن دعا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا چلا کاٹے، کوئی ایسا وظیفہ کرے، کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کی مشیت کو تبدیل کیا جائے۔ ہم بندے ہیں اور ہمیں اس کی اطاعت میں فرمان بردار رہنا ہے اور ہمیشہ اس کا مطیع محض
قرار پانا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔